السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن کریم میں متین کا لفظ 3 آیات میں 3 مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ سورہ اعراف میں، پھر سورہ ذاریات میں اور سورہ القلم میں. اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ متین کو اپنی صفت کے طور پر بیان فرماتے ہوئے منکرین اور مشرکین کے بد انجام کا طرف اشارہ فرمایا اور اظہار فرمایا ہے یا نصیحت فرمائی ہے کچھ. اس سے پہلے کہ ان جگہوں پر جس سیاق و سباق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کچھ بیان کروں. لفظ متین کے لغوی معنی بیان کرتا ہوں. ایک تو اس کا عمومی استعمال ہے اور دوسرے خدا تعالیٰ کے لیے لفظ متین استعمال ہوتا ہے. اور دونوں صورتوں میں سے کیا معنی بنتے ہیں؟ معنی تو ایک بنتے ہیں، لیکن بہرحال جب خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوگا تو وسیع معنی میں آئے گا. متنا کے معنی ہے مضبوط پشت والا ہونا. مضبوط پشت والے آدمی کو متین کہتے ہیں، جس کے مضبوط کمر ہو. بعض لغات میں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں لغت والے کہ کمر کے وہ پٹھے جو ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ دائیں بائیں اوپر سے نیچے جاتے ہیں. پھر اس کے معنی ٹھوس اور مضبوط کے بھی ہیں. لسان العرب میں جو مختلف معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک معنی رجل متن اس شخص کو کہتے ہیں جو طاقتور ہو اور اس کی کمر مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ کی صفت کے لحاظ سے لسان میں ہی اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ذو القوت المتین. اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو اقتدار والی اور مضبوط ہو، اور المتین اللہ تعالیٰ کی صفت کے لحاظ سے
یہ کوی کے معنوں میں ہے۔ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ذات ہے جو اتنی قوی اور مضبوط ہے کہ جس کو اپنے کاموں میں کوئی تکلیف یا مشقت یا تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ المتانہ کا مطلب ہے شدت اور قوت، اور کوئی ذات قوی تب ہوتی ہے جب وہ اپنی قدرت کے کمال انتہا تک پہنچ جائے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ طاقت اور قوت والی ہے، یہ بھی لسان کے معنی ہے۔ اسی طرح قوی، طاقتور، ٹھوس اور مضبوط، یہ معنی بھی لکھے ہیں لسان میں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی طاقت اور قوت کے کمال کے لحاظ سے اور مضبوط اور ٹھوس تدبیر کے لحاظ سے اپنے پیاروں اور انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف ایسی تدبیر کرتی ہے جہاں تک نہ مخالفین کی سوچ پہنچ سکتی ہے کہ وہ اس کے مداوع کا کچھ سامان کر سکیں۔ اس کا مداوع صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آنے والی ہے یا آ رہی ہے تو اس سے پہلے ہی جتنی استغفار کی جا سکتی ہے کر لی جائے اور توبہ کی جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اور اسی طرح خود انبیاء کو بھی معین طور پر علم نہیں ہوتا کہ خدا نے مخالفین کو کس کس طریقے سے اور کس طریقے سے پکڑنا ہے، سوائے اس کے کہ بعض دفعہ خدا تعالیٰ خود اس کی نوعیت بتا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کی جنگ میں بعض سرداران کفار کے انجام کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ان جگہوں پر ان کی لاشیں گریں گی۔ یہ جو آیات ان کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی میں کچھ وضاحت کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے انجام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس حوالے سے کیا نصیحت فرمائی ہے۔ سورہ اعراف میں کی آیات 183 184 ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کا انکار کیا، ہم ضرور انہیں تدریجاً اس جہت سے پکڑیں گے جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہوگا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ پھر فرمایا سورۃ القلم کی آیات میں کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ بس تو مجھے اور اسے جو اس بیان کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دے، ہم انہیں رفتہ رفتہ اس طرح پکڑ لیں گے کہ انہیں کچھ علم نہ ہو سکے گا، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نشانوں کا انکار کرنے والے جنہوں نے مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، نہیں جانتے تھے کہ اس ظلم اور زیادتی کی سزا کس طرح ان کو ملنے والی ہے۔ اس کا پہلا نظارہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں دکھایا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ القلم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ابتدائی 4-5 صورتوں میں سے ہے، بلکہ بعض کے نزدیک سورۃ العلق کے بعد کی صورت ہے۔ اسی طرح جو زاریات ہے اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے ذی القوۃ المتین کی بات کرتا ہے
تو یہ بھی مکی صورت ہے. تو بہرحال مسلمانوں کی جو ناگفتہ بے اور مظلومیت کی حالت تھی مکے میں، وہ تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب ہے. لیکن ایسے وقت میں خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی فرما رہا ہے کہ میں متین ہوں، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور ایسی ٹھوس اور مضبوط پکڑ ہے کہ جس سے بچنا ان دشمنان اسلام کے لیے ممکن نہیں. اور پھر جنگ بدر میں کس طرح انہیں گھیر کر ان کے تکبر و غرور کو اللہ تعالیٰ نے توڑا، تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کی آیات میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ہمارے نشانات کو جھٹلاتے ہیں ان کو ہم ایسا پکڑیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہو کیا گیا ہے یا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، جو لوگ تجھے جھٹلا رہے ہیں ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کر. اے رسول، اس جھٹلانے کی وجہ سے تجھ پر اور تیرے ماننے والوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو میرے لیے چھوڑ دے. یہ نہ سمجھ کہ وہ اپنے ظلموں میں کامیاب ہو جائیں گے یا وہ اپنے ظلموں کی وجہ سے مومنوں کو تجھ سے دور کر دیں گے. نہیں، کبھی وہ ایسا نہیں کر سکتے. میں جو سب طاقتوں کا مالک ہوں، جو مضبوط اور ٹھوس تدبیر کرنے والا اور طاقتور ہوں، میں انہیں اس طرح ان کا انجام دکھاؤں گا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں گے. اگر میں انہیں کچھ ڈھیل دے رہا ہوں تو اس لیے کہ شاید ان میں سے کچھ اصلاح کر لیں اور شیطانی حرکتوں سے باز آ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کمزوری دکھا رہا ہے جو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جو لوگ میں ہر چیز ہے، اور ہر انسان کی اور ہر مخلوق کی جان ہے، بلکہ ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے، جب چاہے گا ان ظالموں کے ظلموں کی وجہ سے ان کو پکڑ کے پیس ڈالے گا. اگر باز نہیں آئیں گے تو خدا تعالیٰ کی چکی اس قدر زور سے چلے گی جو ان کو بالکل خاک کر دے گی. بس یہ تسلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی مکے میں جب ان پر ظلم ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لامحدود حکمت ہے جب ضروری سمجھے گی ان بد کرداروں کے انجام تک انہیں پہنچائے گی. اور جب خدا تعالیٰ کی تقدیر فیصلہ کر لے کہ دشمن کا کیا انجام ہونا ہے، تو جیسا کہ لفظ متین سے ظاہر ہے اور پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے دشمنوں کو اپنی بڑی مضبوط گرفت میں لے لیتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
کون پیارا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ خدا تعالیٰ کو جیسا کہ میں نے کہا آن سلم سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں اپنے اس محبوب کی مدد کرنے کا اور ظالموں کو گرفت میں لینے کا ایک عظیم نظارہ دکھایا. عتبہ شیبہ اور ابو جہل جیسے سرداران جو مسلمان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب طاقتوں کا مالک اور بڑا مضبوط سمجھا کرتے تھے، وجاہت کے لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی بڑی مضبوط گرفت والا سمجھتے تھے، وہ سب خاک و خون میں لثڑے ہوئے عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے. ابو جہل جو تکبر میں اور طاقت کے گھمنڈ میں سب کو پیچھے چھوڑتا تھا، گویا کہ اس وقت وہ فرعون وقت تھا. اس سے خدا تعالیٰ نے کس طرح انتقام لیا اور بد انجام کو پہنچا کہ اس کا قتل بھی 2 کم سن انصاری بچوں نے کیا. اور آخر وقت اس نے کہا کہ کاش میں کسی کسان کے ہاتھ سے قتل نہ ہوا ہوتا. مدینہ کے لوگ کیونکہ زراعت پیشہ تھے اور مکے کے جو کفار تھے وہ ان کی اس زراعت پیشہ کی وجہ سے کسان کہتے تھے اور تحقیر کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا انتقام لیا کہ نہ صرف ان کسانوں سے بلکہ بچے کسانوں سے اس کا قتل کروایا. اسی طرح دوسرے بعض سردار تھے جن کو قید کی ذلت برداشت کرنا پڑی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 24 سرداران جو تھے مکے کے ان کو قتل ہوئے جنگ میں، ان کو اکٹھا دفنانے کا حکم فرمایا، اور جب ان کو وہاں دفنا دیا گیا یا جب دفنایا جا رہا تھا تو آپ اس گڑھے کے پاس تشریف لائے جس میں یہ 24 لاشیں دفنائی گئی تھیں، اور فرمایا ان مردوں کو مخاطب کر کے کہ حل وجدتم ما وعدکم اللہ حقا فإنی وجدت ما وعدنی اللہ حقا فإنی وجدت ما وعدنی اللہ حقا حل وجدتم ما وعدکم اللہ حقا فإنی وجدت ما وعدنی اللہ حقا. کہ کیا تم نے اس وعدہ کو حق پایا جو خدا نے میرے ذریعے سے تم سے کیا تھا؟ یقیناً میں نے اس وعدے کو حق پا لیا ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ سے کیا تھا. اور بھی کچھ مخاطب کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ، یہ مرے ہوئے تو ہیں لیکن اس وقت یہ جس جگہ پہنچ چکے ہیں وہ میری یہ الفاظ سن رہے ہیں. بس جب خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے کہا کہ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ، دیکھ میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو تھوڑے سے معمولی جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک تجربہ کار اور تمام تر جنگی ساز و سامان سے لیس فوج جو تھی اس کی اس طرح کمر توڑی کہ جو کوئی دنیاوی تدبیر سے نہ اتنی فاش شکست دی جا سکتی ہے، نہ دنیا نے کبھی یہ نظارہ دیکھا. اور پھر یہیں پر بس نہیں بلکہ فتح مکہ تک اور اس کے بعد بھی خدا تعالی نے یہ پکڑ کے نظارے دکھائے. شاہ ایران نے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بیٹے کے ذریعے سے پکڑا.
اور پھر الہی تقدیر یہیں پر نہیں رکی. آپ کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ مملکت بھی آپ کے زیر نگیں ہوگی. شاہ ایران نے تو مٹی کا بورا عاصم بن عمر کے کندھے پر ذلیل کرنے کے لیے اٹھوایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے بورے کو ہی ایران کی فتح کا نشان بنا دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قوی اور متین ہونے کی نشانی، اور اس طرح وہ پکڑتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو کمزوروں کو طاقتوروں پر حاوی کر دیتا ہے. اب واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو سمجھنے کا موقع بھی عطا فرمایا تھا کہ شاید وہ سمجھ جائیں. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس وقت بھی ایسے موقع آئے کہ اگر اس وقت اپنی وہ فرعونی صفت نہ دکھاتے تو اور سوچنے کی طرف توجہ دیتے تو کبھی پھر بدر کی جنگ کا معاملہ پیش نہ آتا. ہجرت کے وقت بھی 3 واقعے آئے کہ جیسا کہ میں نے کہا اگر سوچنے کا کی عقل ہوتی اور نیک فطرت ہوتی تو انہیں یقیناً اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی کہ کوئی طاقت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر یہ طاقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتی ہے تو وہ طاقت ہمیں بھی اپنی گرفت میں لے سکتی ہے. پہلے تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود پہرے کے ان لوگوں کے سامنے سے گزر کر گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اس وقت سوچنے کا موقع ہونا چاہیے تھا ان کے لیے. پھر جب غار میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور کھوجی پاؤں بھی وہاں تک لے گیا تھا، پاؤں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے، اور لیکن مکڑی کے جالے کی وجہ سے انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی. کھوجی نے یہی کہا کہ یا تو یہ غار کے اندر ہیں یا آسمان پر چڑھ گئے. اس وقت بھی ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ان بد فطرتوں نے اپنے انجام کو پہنچنا تھا. اسی لیے کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا. پھر سفر کے دوران بھی آپ کو پکڑنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور آخر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم جانتے ہیں خیریت سے آپ کو مدینے پہنچایا. اور اس کے بعد دشمنوں سے وقتاً فوقتاً جو سلوک اللہ تعالیٰ فرماتا رہا اس کا بھی میں پہلے ذکر کر آیا ہوں کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا اور دشمنوں کی پکڑ کی. اور اس کے بعد کی جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں محض اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے. بس جہاں اللہ تعالیٰ اس لیے چھوٹ دیتا ہے کہ جو نیک فطرت ہیں وہ سمجھ جائیں اور حق کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں، وہاں زیادتیوں اور ظلموں میں بڑھنے والوں کو یہ چھوٹ
یہ ڈھیل ظلموں میں بڑھاتی ہے، گناہوں میں مزید مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انکار کر کے اور زیادہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہستی کی پکڑ میں آ کر ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں کھلا ہوتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی چکیوں پستے ہیں جو باریک سے باریک تر ذرے رکھ دیتی ہے ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کی مثال دے کر فرمایا ہے کہ جس طرح فرعون کو ڈھیل دی اور پھر پکڑا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں پکڑوں گا، اور پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے اپنے طریقے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ایک جلالی دور بھی تھا اور جنگوں کا بھی زمانہ تھا، کیونکہ دشمنوں نے آپ پر جنگیں مسلط کی تھیں، اور اسی وجہ سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو پکڑا کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو اس حربے کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کیا جو وہ مسلمانوں پر استعمال کرتے تھے، اور اپنی مضبوط پکڑ کا اظہار فرمایا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی صفت متین کام کر رہی ہے، قائم ہے جیسے پہلے قائم تھی۔ املی لہم ان قیدی متین کے نظارے خدا تعالیٰ آج بھی دکھاتا ہے اور آئندہ بھی دکھائے گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تلوار کے جہاد کے ذریعے سے نہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک طریقے رکھے ہوتے ہیں پکڑنے کے، بلکہ جو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالمانہ طور پر الزام لگانے والے ہیں اور استہزاء کا نشانہ بنانے ہیں، انہیں ایسے طریقے سے پکڑے گا جس کی ہم سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس طرح پکڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگوں کو پکڑ کر پھر بتایا بھی، ان کو عبرت کا نشانہ ہی بنایا، اور دنیا نے دیکھا۔ اس کے لیے جو گر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے کہ پکڑ تو میری ہونی ہے، لیکن تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور جہاد کے ذریعے سے پکڑ نہیں ہونی، پکڑ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے کرنی ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے اس میں تمہارا یہ حصہ ہو کہ تم دعا کا ہتھیار استعمال کرو، اور یہ دعا کا ہتھیار ہی ہے۔ اس کو ہم نے دیکھا کہ اس ہتھیار نے پنڈت لیکھ رام کو بھی کچھ عرصہ ڈھیل دینے کے بعد اپنے انجام تک پہنچایا، عبداللہ آتھم کو بھی، ڈوئی کو بھی انجام تک پہنچایا، اور باقی مخالفین بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ بس آج بھی جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استہزاء اور نازیبہ کلمات کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں یا لا مذہب ہیں۔
قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے علاوہ باقی انبیاء کے واقعات بھی بیان کرتا ہے کہ جب بھی مخالفین نے ان انبیاء کو دکھ پہنچائے، ایک مدت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کی تدبیریں ان پر الٹا دیں اور اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی۔ انسانی عقل اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے حق میں دشمنوں کی سزا کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو موت دے کر عبرت کا نشان بنایا، بعض کو ڈھیل دے کر، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کامیابیاں انہیں دکھا کر انہیں اپنی آگ میں جلنے پر مجبور کیا۔ یہ بھی ان کے لیے ایک پکڑ تھی۔ بس یہ فیصلہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ کس کو کس طرح پکڑنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ثُمَّ يَتَقَضَّى عَلَى الْمَاكِرِينَ کہ اور انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، پھر وہ تدبیر کرنے والوں پر جھپٹ پڑے گا۔ یتقضی علی الماکرین، تدبیر کرنے والوں پر جھپٹ پڑے گا۔ اس کو مزید کھول لیں تو یہ اس طرح بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرنے کے لیے ان پر جھپٹے گا۔ بس جب اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے تو کسی کی زندگی ختم کر کے فنا کرتا ہے، اور کسی کی عزت خاک میں ملا کر اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو اپنا کام کرے گی اور کر رہی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے تھے اور جن کو کامل اور مکمل شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، اور سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی پیشگوئیاں اس کی زندگی میں پوری ہوئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا جو قرآن کریم میں آتا ہے، اس کا ذکر بھی کہ فصلی لربک وانحر، کہ تو اپنے رب کی بہت زیادہ عبادت کر اور اس کی قربانی کے معیار قائم کر۔ بس یہ حکم امت کے لیے بھی ہے، اور یہ عبادتیں اور ہر قسم کی قربانیوں کے اعلیٰ معیار ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو پہلے سے بڑھ کر سمیٹیں گے، اور ہر قسم کی قربانیوں کے جو ہیں وہ معیار قائم کرنے کی آج بھی ضرورت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں اور قربانیوں کے وہ اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو انسانی سوچ سے بھی باہر ہے، لیکن ایک اسوہ حسنہ آپ ہمارے لیے قائم فرما گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس معیار کو پہنچنے کے بعد اپنا وعدہ ہی پورا فرمایا۔ وہی لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کی نسل چلانے والی اولاد نہیں، یعنی لڑکے نہیں آپ کے ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے کہ وہ خود ابتر ہے۔ آئندہ دیکھیں کیا نظارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ اور پھر دیکھا اللہ تعالیٰ، دنیا نے دیکھا کہ جن لڑکوں کو وہ اپنی اولاد سمجھتے تھے، ایک وقت آیا کہ وہی لڑکے اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق اپنے باپوں کی طرف منسوب ہونے کے بجائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے میں اپنی عزت اور افتخار سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسلام کے غالب آنے کے بعد سرداران قریش کی اولاد تمام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آ گئی،
اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن مسلمان ہوئے تو جان کی بازی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے دین کے لیے لگا دی، اور لگانے کو تیار رہے ہر وقت. ولید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. اس کے بیٹے حضرت خالد نے اسلام کے لیے وہ جوہر دکھائے جن کی مثال نہیں ملتی. ایک آپ کا بڑا دشمن آسی نام کا تھا، اور اس کے بیٹے حضرت عمر بن عاص نے اسلام کی شاندار خدمات انجام دی اور بڑے پائے کے جرنیل اسلام میں مانے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہے جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور اور سب تدبیر کرنے والوں سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند سے بلند تر کرتا چلا گیا، اور دشمن ناکام و نامراد ہوتا چلا گیا، اور اس کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی الہام ہوا تھا کہ ان شانئک ھو الابتر، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن کو کئی مواقع پر خائب و خاسر کیا، اور آج تک کرتا چلا جا رہا ہے. یہ نظارے ہم نے دیکھے. کیا یہ خدا تعالیٰ کی مضبوط تدبیر کرنے کی دلیل نہیں ہے؟ یا کیا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے کا اظہار نہیں ہے؟ یقین ہے. اور اسی پر کو احمدیوں کو اس پر غور بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی صحیح ہے، اور اپنی زندگیوں کو اللہ ان وعدوں کے پورا کرنے کے لیے، پورا ہوتے دیکھنے کے لیے دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بجز خدا کے انجام کون بتلا سکتا ہے، اور بجز اس غیب دان کے آخری دنوں کی کس کو خبر ہے. دشمن کہتا ہے کہ بہتر ہو کہ یہ شخص ذلت کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور حاسد کی تمنا ہے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب پڑے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے. لیکن یہ سب لوگ اندھے ہیں، اور عنقریب ہے کہ ان کے بد خیالات اور بد ارادے انہی پر پڑیں. اس میں شک نہیں کہ مفتری بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں، حالانکہ نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، وہ بہت بری موت سے مرتا ہے، اور اس کا انجام نہایت بد اور قابل عبرت ہوتا ہے. لیکن جو صادق اور اس کی طرف سے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے، اور سچائی کی روح ان کے اندر ہوتی ہے. اگر وہ آزمائشوں سے کچلے جائیں اور پیسے جائیں اور خاک کے ساتھ ملائے جائیں، اور چاروں طرف سے ان پر لان تان کی بارشیں ہوں، اور ان کے تباہ کرنے کے لیے سارا زمانہ منصوبے کرے، تب بھی وہ ہلاک نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس سچے پیوند کی برکت سے جو ان کو محبوب حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے. خدا ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں. ہر یک جوہر قابل کے لیے یہی قانون قدرت ہے کہ اول صدمات کا تختہ مشق ہوتا ہے، اس کو بہت ساری تکلیفیں پہنچتی ہیں. مثلا اس زمین کو دیکھو، جب کسان کئی مہینے تک اپنی کل بارانی کا تختہ مشق رکھتا ہے اور ہل چلانے سے اس کا جگر پھاٹتا رہتا ہے، اسی طرح وہ حقیقی کسان کبھی اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تشبیہ دی ہے یہاں کسان سے کہ وہ حقیقی کسان کبھی اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے، اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، اور یہ ہر یک طرح سے ان کی ذلت ظاہر ہوتی ہے. تب تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانے سبزے کی شکل پر ہو کر نکلتے ہیں، اور ایک عجیب رنگ اور آپ کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے. یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورطۂ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی ایسے گرداب میں، ایسی ہلاکت میں ڈالے جاتے ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہے.
لیکن غرق کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تا ان موتیوں کے وارث ہوں کہ جو دریائے وحدت کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس لیے نہیں ڈالتا کہ ان کو فنا کر دے یا غرق کر دے، بلکہ نیک لوگوں کو ابتلا اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان دریاؤں کے نیچے جا کر اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دریا میں جو پھر رہے ہیں وہ مزید اس کی طرف توجہ کریں اور موتی تلاش کر کے لائیں اس دریا میں سے۔ اور وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ جلائے جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا خدا تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہوں، اور ان سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور لعنت کی جاتی ہے، اور وہ ہر طرح سے ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی بولیاں ان کی نسبت بولی جاتی ہیں، اور بدزنیاں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں۔ آج کل یہی الزام لگایا جاتا ہے نا کہ جی اگر آپ سچے ہوتے تو یہ اس طرح تکلیفیں نہ اٹھا رہے ہوتے اور سارے مسلمان ایک طرف نہ آپ کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں، بلکہ جو شخص ان کو دکھ دیتا اور لعنتیں بھیجتا ہے وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ بہت ہی ثواب کا کام کر رہا ہے، بس ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس برگزیدہ پر بشریت کے تقاضے سے کچھ قبض طاری ہو تو خدا تعالیٰ اس کو ان الفاظ سے تسلی دیتا ہے، اگر کوئی فکر پیدا ہوتی بھی ہے تو تسلی دیتا ہے کہ صبر کر جیسا کہ پہلوں نے صبر کیا، اور فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، بس وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امر مقدر اپنے مدت مقررہ تک پہنچ جاتا ہے، تب غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تجلی میں اعداء کو پاش پاش کر دیتی ہے، ایک ہی تجلی میں دشمنوں کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سو اول نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور اخیر میں اس کی نوبت آتی ہے۔ پہلے دشمن خوش ہوتے ہیں کہ ان کی وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن آخر انجام جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند کریم نے بارہا مجھے سمجھایا کہ ہنسی ہوگی اور ٹھٹھا ہوگا اور لعنتیں کریں گے اور بہت ستائیں گے، لیکن آخر نصرت الہی تیرے شامل حال ہوگی اور خدا دشمنوں کو مغلوب اور شرمندہ کرے گا۔ پھر ایک اپنے کشف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور وہ کہتا ہے کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، یعنی لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو اس نے عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ جیتو من حضرت الوتر، کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اکیلا ہے۔ تب میں اس کو ایک طرف خلوت میں لے گیا اور میں نے کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں مگر کیا تم بھی پھر گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تب میں اس حالت سے منتقل ہو گیا، یعنی پھر واپس اس حالت میں آ گیا۔ لیکن یہ سب فرمایا کہ یہ سب امور درمیانی ہیں، اور جو خاتمے پر بیچ کے معاملات جو ہونے ہیں یہ انجام نہیں ہے، بلکہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، ایک چل رہے ہیں واقعات، ان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا جو خاتمہ امر پر منعقد ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار کے الہامات اور مکاشفات سے جو ہزار ہاتھ تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روشن ہیں، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ میں آخر کار تجھے فتح دوں گا اور ہر ایک الزام سے تیری بریت ظاہر کر دوں گا اور تجھے وہ غلبہ ہوگا، اور تیری جماعت قیامت تک اپنے مخالفوں پر غالب ہوگی۔ اور فرمایا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور یاد رہے کہ یہ الہامات اس واسطے نہیں لکھے گئے کہ ابھی کوئی ان کو قبول کر لے، بلکہ اس واسطے کہ ہر یک چیز کے لیے ایک موسم اور وقت ہے۔ پس جب ان الہامات کے ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ تحریر مستعد دلوں کے لیے زیادہ تر ایمان اور تسلی اور یقین کا موجب ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں، قربانیوں
اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہوئے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نظارے دکھاتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں دعا کے لیے، خاص طور پر کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو احمدیت کی وجہ سے ہی بچا لے، کیونکہ احمدیوں نے اس کے بنانے میں بہت کردار ادا کیا اور بہت قربانیاں کی ہیں۔ اس ملک کو توڑنے اور بدامنی پھیلانے والے جو لوگ ہیں آج کل اس میں مصروف ہیں، انہوں نے کبھی نہ ہی پاکستان کے قیام میں حصہ لیا اور نہ ہی اس حق میں تھے کہ پاکستان بنے، لیکن اب ان کو ملک کی ہمدردی کے نام پر ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اسلام اور ملک کے بقا کے نام پر ملک کو توڑنے کے درپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ملک دشمنوں کو کی پکڑ کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے اور ہمارے ملک کو بچائے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر